اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ایضاً محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ تمام مومنین کو خوشحال و آباد رکھے اور آپ کی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے مولا و آقا امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ ایضاً محترم، درس قرآن میں سورہ بقرہ جاری ہے اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے 3 گروہوں کا ذکر کیا کہ پہلا گروہ جو کہ مشمول ہدایت ہے، متقین کا گروہ ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی صفات اور اوصاف کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسرے گروہ کا ذکر کیا کہ جو کافروں کا گروہ ہے، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تیسرے گروہ کا ذکر کیا کہ جو کور دلان ہیں، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، جن کی آنکھوں پر پردہ ڈلا ہوا ہے، اور اللہ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ایضاً محترم، ان 3 گروہوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دی اور انہیں ان کی خلقت کی طرف توجہ دلائی اور ان سے پہلے والی لوگوں کی خلقت پر توجہ دلائی اور انہیں تقویٰ کی طرف بلایا۔ ایضاً محترم، آج کا جو ہمارا درس ہے اس کی جو پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ انسانوں، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو خلق کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور اس کے عذاب سے بچ سکو۔ ایضاً محترم، اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو خلق کیا۔ اپنی خلقت پر توجہ دو، جو تم سے پہلے لوگ دنیا میں آئے تھے اسے بھی تمہارے اللہ نے خلق کیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تو وہ پہلے گروہ سے مراد ہے وہ متقین کا گروہ۔ اس گروہ کی طرف اللہ دعوت دے رہا ہے کہ تم بھی اس گروہ میں شامل ہو سکو۔ ایضاً محترم، اس آیت کی تفسیر میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، تفسیر برہان کے اندر موجود ہے کہ امام نے یہ فرمایا کہ عبادت سے مراد در حقیقت اللہ کے فرمان کے آگے جھکنا ہے۔ امام نے عبادت سے مراد نماز کو نہیں لیا کہ نماز پڑھنا عبادت ہے۔ ایضاً محترم، نماز واجب ہے، ہر حالت میں پڑھنی ہے۔ اگر ہم در حال غرق ہوں، یعنی غرق ہو رہے ہوں، پانی میں ڈوب رہے ہوں، دریا میں ڈوب رہے ہوں اور نماز کا وقت ہو تو ہمیں اس وقت بھی نماز کی نیت کرنی ہے۔ یہ واجب ہے، اسے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ لیکن عبادت سے مراد امام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے امر کے آگے جھک جانا، اللہ کی بات کے آگے جھک جانا، اللہ نے جو بھی حکم دیے ہیں اس کے آگے سر تسلیم خم ہو جانا۔ یعنی آپ اپنے ارد گرد کئی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں، واجبات کو انجام دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی باتوں کی مخالفت در حقیقت اللہ کی مخالفت ہے۔ یعنی یہاں پر امام یہ بیان کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں وہی رہتا ہے جو اللہ کی تمام باتوں کو مانتا ہے، یعنی اس کی زندگی کا مرکز و محور حکم خدا ہے، اسی پر چلنے والا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر جھکا رکھا ہے، اللہ کی رضا کو ہی اپنے لیے سب کچھ سمجھتا ہے۔ یعنی اگر میں مثال دوں کہ اللہ رب العالمین نے ایک سمجھ لیں کہ دعوت دی ہے کہ انسان ایسا بنے، سورہ بقرہ آیت نمبر 138 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ صبغۃ اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اس شخص سے بھلا کون ہے جس نے اللہ کا رنگ اختیار کر رکھا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرا رنگ اختیار کرو۔ جب انسان اللہ کے فرمان کے آگے جھکا رہتا ہے، اس کی رضا پر راضی ہوتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے اس کی رضا میری رضا ہے، تو در حقیقت اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، وہ اللہ کا رنگ اوڑھ لیتا ہے، کیونکہ پھر ہی جو وہ عبادت کرتا ہے تو وہ حقیقی عبادت ہوتی ہے۔
جو بھی اعمال انجام دیتا ہے وہ حقیقی اعمال ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ نمازیں تو وہ پڑھتا رہے لیکن بعض چیزوں میں اللہ کے واضح حکم کی نافرمانی کرتا ہو، ایسا شخص اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایذان محترم، یہ اللہ رب العالمین نے جہاں عبادت کا ذکر کیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، پھر اس کے بعد یہ توجہ دلائی کہ جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو خلق کیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین در حقیقت یہ بیان فرما رہا ہے کہ مبادا کبھی ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد تھے تم ان کے دین کو اپنے لیے حجت بنا لو کہ جیسے ان کا دین تھا ہم اس پر چلیں گے۔ اللہ رب العالمین در حقیقت یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس اگر ہدایت آ چکی ہے، نور ہدایت آ چکا ہے تو تم اسے قبول کرو، اس چیز کو اپنے لیے میدان قرار نہ دو کہ ہمارے باپ دادا اس دین پر تھے تو ہم بھی اس دین پر رہیں گے، بلکہ وہ جو لوگ تھے ان کو بھی اللہ نے خلق کیا تھا، تمہیں بھی اللہ نے خلق کیا ہے، ہدایت ان کے لیے بھی آئی تھی، ہدایت آپ کے لیے بھی آئی ہے۔ اگر آپ کے پاس ہدایت آ چکی ہے تو آپ نے اسے قبول کرنا ہے۔ عزیزان محترم، اور اس آیت کے اندر خلقت کا ذکر ہے تو اس کو مزید واضح کرنے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا رب ہی اللہ ہے کہ جس نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں، دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ الا لہ الخلق والامر۔ ایذان محترم، اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی خلقت کا ذکر کیا، اس کے بعد رات اور دن کا ذکر کیا، پھر چاند، سورج اور ستاروں کا ذکر کیا کہ یہ میرے امر سے رواں دواں ہے اور خلقت تمام کی تمام میری ہے تو حکم بھی میرا ہوگا۔ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی خود خلق ہو جائے، بلکہ تمام انسانوں کا خالق اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین در حقیقت یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں خلق کیا ہے، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اب حکم بھی میرا چلے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے بتائے آئین اور طریقے کے مطابق زندگی گزارو، جو میں تمہیں حکم کروں، جیسے میں چاہوں ویسی زندگی گزارو۔ ایذان محترم، اس آیت کے بعد پھر اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے تمہارے لیے بارش کو برسایا اور اس بارش کے برسنے کے بعد تمہارے لیے مختلف قسم کے میوے خلق کیے، پس تم اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تم جانتے تو ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر اب زمین اور آسمان کی خلقت کا ذکر کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، جعل یعنی اس نے زمین کو بچھونا بنایا، زمین کو استراحت گاہ بنایا، اس نے عدم سے زمین کو نکالا، یعنی اس سے پہلے یہ زمین سکونت کے قابل نہ تھی، اللہ رب العالمین نے اسے مزین کیا، تمام تر وسیلے اس کے اندر فراہم کیے، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر پانی جب برستا ہے تو زمین میں کھیتی ہوتی ہے، درختوں پر پھل لگتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مختلف قسم کے پھلوں کو خلق کیا، مختلف قسم کی خوراک کو خلق کیا، پھر اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شریک نہ ٹھہرانا، اور تم جانتے تو ہو۔ عزیزان محترم،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ کعبے کے اندر 365 بت رکھے تھے۔ ان لوگوں کے کفار مشرکین کے مختلف عقائد تھے کہ کوئی ان کا بت ایسا ہوتا تھا جس کے لیے وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں رزق دیتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو ہمارے لیے بارش کو برساتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو ہمارے لیے جب ہم مسافرت کرتے ہیں تو ہمارے لیے راہ کو ہم درست کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العالمین یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں تمہیں دینے والا میں ہوں، میں نے تمہارے لیے جینے کے تمام وسیلے مہیا کیے ہیں، تم سب کا خالق میں ہوں، یہ سب چیزیں عطا کرنے والا میں ہوں، تم مجھے کبھی بھی کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم جانتے تو ہو۔ عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں تفسیر برہان کے اندر کہ اللہ نے زمین کو تمہاری طبیعت اور مزاج کے مطابق بنایا اور تمہاری جسم کی موافقت کے مطابق بنایا، اسے اس قدر گرم نہیں بنایا کہ تپش سے جل جاؤ، اور نہ ہی اس قدر سرد بنایا کہ منجمد ہو جاؤ۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو نہ اس قدر معطر بنایا کہ اس کی خوشبو سے تمہارے ذہن کو اذیت ہو، نہ اسے بدبودار بنایا کہ اس کی بدبو تمہیں ہلاک کر دے، نہ اسے اتنا نرم بنایا کہ اس میں دھس جاؤ، نہ اتنا سخت بنایا کہ اسے کھود ہی سکو کہ اپنے مردے بھی نہ دفنا سکو۔ یعنی امام یہ فرما رہے ہیں کہ اسے اتنا نرم نہیں بنایا کہ تم اس میں دھس جاؤ، نہ ہی اتنا سخت بنایا ہے کہ تم نہ اس میں کھیتی کر سکو، نہ ہی اپنے مردوں کو دفنا سکو۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو استراحت گاہ بنایا، بستر استراحت قرار دیا۔ زمین کی جو اللہ رب العالمین نے آیت کے اندر فرمایا ہے کہ ہم نے اسے بچھونا بنایا ہے، تو امام اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ اسے اللہ رب العالمین نے کس طرح خلق کیا ہے، یعنی بالکل انسان کے موافق، کہ انسان کے رہنے کے لیے قابل بن سکے۔ پھر آسمان کی خلقت کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان کو تمہاری چھت بنایا اور آسمان سے بارش کو برسایا۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بارش کو آسمان سے نازل کرتا ہے تاکہ وہ پہاڑوں کی تمام چوٹیوں، ٹیلوں اور گڑھوں غرض تمام بلند و ناہموار جگہوں تک پہنچ جائے اور سب بغیر استثناء کے سیراب ہوں۔ اسے سیلاب کی صورت میں، بارش کو اللہ رب العالمین نے سیلاب کی صورت میں نہیں بھیجا۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر اسے سیلاب کی صورت میں بھیجتا تو وہ تمہارے تمام درخت، تمہاری کھیتیوں اور تمام تمہاری چیزوں کو بہا کر لے جاتی، لیکن اللہ رب العالمین نے بارش کو آسمان سے برسایا تاکہ تمام ناہموار جگہوں پر پانی پہنچ سکے۔ جب بارش برستی ہے تو اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اسی زمین سے انسانوں کے لیے رزق بنایا، پھر انسان اس سے کھیتی کرتا ہے، اس پانی سے درختوں پر پھل لگتے ہیں۔ یہ تمام تر نعمتیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا کی۔ عزیزان محترم، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر کہ زمین کو اللہ رب العالمین نے زینت بخشی ہے، جو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر نعمتیں رکھی، اس کا ذکر کیا۔ اس میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور زمین کو بھی ہم نے ہی پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ایک سنجیدہ چیز اگائی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے زمین کو پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھے اور اس میں سنجیدہ چیز اگائی، یعنی جو بھی زمین کے اندر چیزیں اگتی ہیں کوئی بھی عبث چیز نہیں ہے، بلکہ جو بھی زمین میں اگتا ہے اس میں انسانوں کے لیے فائدہ ہے اور انسان ان میں سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 20 میں سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے۔ عزیزان محترم، یہاں اللہ رب العالمین انسان کے معاش کا ذکر کر رہا ہے، تم کو روزی دی اور ان لوگوں کے لیے روزی رکھی جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ بعض اوقات ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں ان کو روزی ہم دے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تم ان کو روزی نہیں دیتے بلکہ یہ روزی ہم انہیں دیتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے معاش کا بندوبست کیا اور ان کو روزی عطا کی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیت نمبر 21 میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمام خزانے میرے پاس ہیں اور جس قدر ضرورت ہوتی ہے ہم ان خزانوں کو اتارتے رہتے ہیں۔ جو بھی چیزیں دنیا کے اندر ہیں یہ سب کا سب اللہ کا خزانہ ہے اور اللہ رب العالمین انہیں زمین پر بھیجتا رہتا ہے۔ پھر آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ ہجر کے اندر کہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں اور ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے تھے۔ عزیزان محترم، یہ ہواؤں کا چلنا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور یہ بارش کا برسنا اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے جینے کا وسیلہ پانی قرار دیا ہے، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے تو اسی نے دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام کا تمام میں نے تمہیں دیا ہے اور تمہارے پاس تو یہ خزانہ نہیں تھا، یعنی اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں میری ہیں، تم یہ چیزیں نہیں رکھتے تھے، تمہارے پاس یہ چیزیں نہیں تھی۔ تمام کی تمام ان چیزوں کو عطا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ مجھ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد جہاں پر اللہ رب العالمین نے بارش کے برسنے کا ذکر کیا، خزانوں کا ذکر کیا اور اللہ رب العالمین نے جہاں پر معاش کا ذکر کیا، پھر وہیں پر سورہ نحل آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور چارپائیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین ان جانوروں کا ذکر کر رہا ہے، ان چوپایوں کا جو زمین پر موجود ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں، یعنی ان حلال جانوروں کا اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے خلق کیے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو سواری کے لیے خلق کیے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین آگے ذکر فرما رہا ہے آیت نمبر 6 کے اندر سورہ نحل وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے۔ وہ جانور جو انسان لے جاتا ہے چرانے کے لیے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے شان اور عزت کی بات ہے کہ میں نے اپنی مخلوق کو تمہیں عطا کیا اور تمہارے لیے عزت اور شان کا سبب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ عزیزان محترم، انسان کے بس کی بات نہیں کہ وزن اٹھا کر دور دراز شہروں میں لے جائے، لیکن اللہ رب العالمین یہ ذکر کر رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے جانور خلق کیے ہیں جو تمہارے ان سامان کو، تمہارے وزن کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں، جو تمہارے لیے سواری کا سبب بھی ہیں اور جو سامان تم ان پر لاتے ہو تو دوسری جگہوں پر بھی ان کو پہنچاتے ہو۔ ان نعمتوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہے اور وہ چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے ان جانوروں کا، گھوڑے خچر وغیرہ، کہ ہم نے تمہارے لیے خلق کیے کہ تم ان پر سواری کرتے ہو، یہ تمہارے لیے زینت ہیں۔ یعنی اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ ہم وہ چیزیں بھی خلق کریں گے جن کی تمہیں خبر نہیں ہے، جن کو تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ مستقبل کی طرف اشارہ ہے کہ مستقبل میں ہم ایسی سواریاں خلق کریں گے جن کو تم نہیں جانتے، کیونکہ آیت جب یہ اتری ہے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسی چیزیں اور مزید اللہ خلق کرے گا۔ تو آج اس دنیا کے اندر جو ایروپلین ہیں، جو گاڑیاں ہیں اور جو بھی ٹرین وغیرہ، جو بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، جو بھی سواریاں ہیں، ان کی اللہ رب العالمین نے پہلے قرآن کے اندر
پیشن گوئی کی کہ میں یہ تمام کی تمام خلق کروں گا جو تم نہیں جانتے۔ آج اس دور میں ہم یہ سواریاں سب دیکھتے ہیں کہ جس کی نشاندہی اللہ رب العالمین نے بہت پہلے قرآن میں کر دی تھی، آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آج یہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اتنی قوت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ اس نے یہ ساری چیزیں بنائی، لیکن یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کہ اس نے انسان کو اس قدر طاقت دی، اس قدر ذہن دیا کہ اس نے یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر بنائی۔ سارا کا سارا جو بھی ہے در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ گزشتہ زمانے کی سواری ہو اور یہ اس زمانے کی سواری ہو، یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ عزیزان محترم، چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں اس کے لیے بیان فرمایا کہ یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، جس میں سواری کا ذکر بھی ہے، جس میں چلتی ہواؤں کا بھی ذکر ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے جو آسمان سے پانی برسایا ہے اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ اسراء آیت نمبر 70 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا کہ ہم نے اے بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی۔ اللہ رب العالمین نے بنی آدم پر کرم کیا، ان کو بحر و بر میں سواری دی، انہیں عزت بخشی، انہیں روزی عطا کی، پاک روزی عطا کی اور اپنی مخلوقات پر برتری اور فضیلت عطا کی۔ عزیزان محترم، انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے بر و بحر میں راستے بنائے، سمندر کے اندر کشتیاں چلتی ہیں، بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین نے انسان کے اختیار میں دیے کہ یہ سمندر میرا ہے لیکن اختیار تیرا ہے۔ زمین کے اندر جو مخلوقات ہیں، مچھلیاں ہیں، اس میں سے جو حلال ہیں وہ انسان کھاتے ہیں۔ اسی سمندر سے اللہ نے انسانوں کو گوشت کھلایا اور اسی سمندر پر اللہ نے انسانوں کے لیے راستے بنائے، کشتیاں بنائیں کہ جس سے انسان سفر کرتے ہیں۔ اللہ نے اسے بر و بحر میں سواری دی۔ جنگلوں کا بھی ذکر ہے کہ جنگلوں میں ہم نے تمہیں سواری دی، وہ جانور جن پر لوگ سفر کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی مخلوقات پر برتری دی۔ اب ایک انسان جسے اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، ایک انسان اونٹ جو اللہ کی ایک طاقتور مخلوق ہے، کتنا طاقتور جانور ہے لیکن انسان کے اشارے سے چلتا ہے۔ ایک انسان ہزاروں بکریوں کے ریوڑ کو چلاتا ہے اللہ کی مخلوق لیکن اختیار انسان کا ہے کہ اللہ نے اس کے اختیار میں دی ہیں۔ یہ سب اللہ نے اسے عزت بخشی ہے، ان تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے انسان کے اختیار میں دی ہے۔ انسان اپنے ٹھوکر سے جانور کو اٹھاتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے مخلوق اللہ کی لیکن اختیار انسان کا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین بنی آدم کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ انسان تو اتنے اختیار کے باوجود دنیا میں آیا ہے تاکہ تجھے ہدایت مل سکے۔ اب تیرا اتنا اختیار ہے تو دنیا میں ہدایت لینے آیا ہے، اب ذرا سوچ کہ جو تجھے ہدایت دینے آئے اس کا کتنا اختیار ہوگا، اس کا کتنا مقام ہوگا۔ اس آیت کے بعد فوراً پھر اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ یعنی تمہیں اس چیز کا پتہ چل جائے کہ میں نے تم پر کس قدر کرم کیا ہے، میں نے تمہیں کس قدر عزت بخشی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 71 سورہ اسراء کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر انسان محشر کے روز اپنے امام کے پیچھے بلایا جائے گا، کہ جسے اللہ نے مقرر فرمایا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے امام کے پیچھے بلائے جاؤ گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی اپنے وقت کی امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ یہ دنیا کی تمام زینتیں جہاں اللہ رب العالمین نے بیان کی، ساری آسائشوں کی بات کی، وہاں پر اللہ رب العالمین نے انسان کو عزت بخشی ہے اس کی بات کی۔ پھر یہ کہا کہ خیال کرنا کہ تم اپنے امام کے پیچھے بلائے جاؤ گے اور اس امام کی معرفت تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ عزیزان محترم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 جہاں پر
اللہ رب العالمین نے انسان کی خلقت کا ذکر کیا، گزشتہ لوگوں کی خلقت کا ذکر کیا، پھر اسے تقویٰ کی طرف دعوت دی، پھر اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ میں نے زمین کو تیرے لیے بچھونا قرار دیا ہے، تیرے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے، کہ تیرے لیے تمام کی تمام چیزیں میں نے مزین کی ہیں، مسخر کی ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، اللہ رب العالمین سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ دنیا کی تمام تر جو چیزیں ہیں اللہ نے جو بنائی ہیں، جو زمین کی زینت ہیں، جو اللہ نے زمین کو آرائش بخشی ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اس لیے بخشی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی جو بھی چیزیں ہمیں میسر آئی ہیں، اللہ رب العالمین اب ہماری آزمائش چاہتا ہے کہ ہم میں اچھا کون عمل کرے گا، اور اگر عملوں میں کوئی بہترین عمل ہے تو وہ اللہ کے فرمان کی پیروی ہے کہ اللہ اس سے کیا چاہتا ہے، انسان اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ عزیزان محترم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ دیکھیں ہم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ پھر اللہ رب العالمین معاشر کی طرف ایک دعوت فکر دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔ یعنی تمام تر یہ چیزیں جو زمین کی زینتیں ہیں، زمین کی آسائشیں ہیں، ایک دن اللہ رب العالمین تمام کی تمام چیزوں کو بنجر کر دے گا، نابود کر دے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا اور محشر برپا ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے اعمال کا فیصلہ کرے گا۔ عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ زمین کی جو بھی چیزیں ہیں ہم نے زمین کو جو آراستہ کیا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا، تفسیر کوثر میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کہ آسمان کی زینت ستارے ہیں، کہ اللہ نے آسمان میں جو ستارے مزین کیے ہیں یہ آسمان کی زینت ہیں، زمین والے جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ ستارے بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن زمین کی زینت کیا ہے؟ حالانکہ تمام جو چیزیں ہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ زمین کی زینت ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ زمین کی زینت مرد ہیں در حقیقت۔ یہ ساری چیزیں تو دنیا کے وسائل ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر کر رہے ہیں کہ زمین کی زینت مرد ہیں، زینت الارض الرجال، زمین کی زینت مرد ہیں اور مردوں کی زینت علی ابن ابی طالب ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ زمین کی زینت مرد ہیں اور مردوں کی زینت علی ابن ابی طالب ہے۔ اب وہ مرد ہی کیا کہ جس کی زینت علی ابن ابی طالب نہ ہو، یعنی حجت خدا در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ تم زمین کی زینت ہو اور مردوں کی زینت علی ابن ابی طالب ہے۔ میرے بعد امیر المومنین علی سے کبھی بھی بغض و عداوت نہ کرنا، یہ میرے اور اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی تمام آسائشیں نابود ہو جائیں گی، حقیقی جو زینت یہاں سے انسان لے کر جائے گا وہ عشق و محبت محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت بخشو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، کیونکہ امیر المومنین وہ عزت ہیں، اس عزت کا نام ہے جو کبھی بھی آپ کو کسی میدان میں رسوا نہیں ہونے دیتی۔ کوئی بھی میدان ہو، وہ شجاعت کا میدان ہو، وہ علم کا میدان ہو، وہ حکمت کا میدان ہو، آپ کے مولا علی سب سے آگے ہیں، اسی لیے وہ مردوں کی زینت قرار پائے ہیں۔ عزیزان محترم، دنیا کی آسائشیں تمام ہونے والی ہیں، زمین نابود ہو جائے گی۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آزمائے ہمیں کہ ہم میں بہتر اور اچھا عمل کون کرتا ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بہتر اور اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کو، ہمیں اور ہماری نسلوں کو پیروی محمد و آل محمد علیہ السلام میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔